اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے مختلف پروگرامز کو ترتیب دیا گیا ہے۔ بہت ہی اچھی اس نے ترتیب ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر آپ خطبہ حجۃ الوداع کو آپ نے پڑھا ہوگا تو آپ کو وہ مضامین بھی گریجولی سامنے نظر آئیں گے کہ جس اعتبار سے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ آج تک موضوع کو ہم نے کوشش کی ہے کہ سامنے رکھے۔ آج جو موضوع ہے وہ درس مساوات ہے، یعنی کہ درس مساوات خطبہ حجۃ الوداع کی روشنی میں مساوات کے حوالے سے کیا کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین ارشاد فرمائے ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ مساوات ہی کا درس دیتا ہے اور کسی قسم کی تفریق کے حوالے سے نہیں کہتا، بلکہ سرکار نے تو یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی اعجمی پر، کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ تو تقویٰ ہے بنیادی طور پر کہ جو کسی شخص کی عزت اور تکریم کا سبب بن سکتا ہے، ادروائز رنگ، نسل، ذات اور یہ جتنی ہم نے کیٹیگریز بنائی ہیں اور اپنے آپ کو دوسرے سے سپیریئر سمجھتے ہیں اور طبقاتی تفریق پیدا کر دیتے ہیں، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ہمارے سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے ہو، چاہے ہماری سورسز کے حوالے سے ہو، مختلف ڈائمنشن میں ہم دیکھیں تو بہت اتنی تفریق نظر آتی ہے آج کہ طبقاتی تفریق نے ہمارے معاشرے کے خد و خال کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جبکہ آپ یہی صورتحال اگر مساوات کی صورتحال دیکھنا چاہیں تو عہد نبوی دیکھیں، دیکھنا چاہیں تو عہد خلفائے راشدین دیکھیں، ایون حضرت عمر بن عبدالعزیز جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے ان کو دیکھیں، ان کے دور کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ مساوات کیا ہوتی ہے اور اسلام نے کس مساوات کا درس دیا ہے۔ آج چونکہ دور بہت آگے بڑھ گیا ہے، آج 1450 سال ہو گئے اسلام کو، تو آج اس کے خد و خال بگڑے ہوئے اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام نے کیا تعلیمات دیں اور خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں۔ ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان کے ممتاز و معروف ثناخواں اور رحمت سحر کا مستقل حصہ رہنے والے خوش گلو خوش آواز نوجوان ثناخواں محمد ثقلین رشید قادری تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں ہدیہ حمد شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے انشاءاللہ تو حمد بھی شامل کریں گے اور اپنے موضوع پر کلام بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صدا دھڑکن دھڑکن ہے ایک صدا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے، سانسوں میں رواں ہے ذکر تیرا، لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ۔ جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا، جھکتا ہی جائے جھکتا ہی جائے سر مولا جب دیکھا تیرا در مولا۔ اشکوں نے مسلسل
ورد کیا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ. یوں سویا بخت جگایا ہے ہمیں اپنے در پہ بلایا ہے. یوں سویا بخت جگایا ہے ہمیں اپنے در پہ بلایا ہے. کیسے ہو تیرا شکر ادا لبیک اللہ لبیک اللہ. مقبول دعائیں ہوتی ہیں سب دور بلائیں ہوتی ہیں. مقبول دعائیں ہوتی ہیں سب دور بلائیں ہوتی ہے. سرور ہے یہی بس ورد میرا لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک اللہ لبیک ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں سرور حسین نقشبندی کا لکھا ہوا یہ کلام جو کہ حج بیت اللہ کے حوالے سے اور اس فضا کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا گیا ہے اور بہت اچھے انداز میں ثقلین رشید نے پیش کیا. اچھا درس مساوات چونکہ آج موضوع ہے، علامہ صاحب کیا فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں درس مساوات کے حوالے سے کیا کیا فرامین ہیں ملتے ہیں آپ کے، کیا فرمایا؟ بہت شکریہ رئیس بھائی. الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد اللہ اللہ کلکم لآدم وآدم من تراب اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. بے شک بے شک. رئیس بھائی یہ وہ مبارک کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک خطبے کے اندر خاص طور پر مساوات کے حوالے سے فرمایا، اور اس کے اندر قرآن ذیشان کی سورہ حجرات کی اس آیت کریمہ سے استشہاد فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ. بے شک ایسا ہی. اے لوگو تم تمام کو ایک مرد اور عورت سے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. پھر فرمایا کہ مختلف قبیلوں کے اندر، مختلف شاخوں کے اندر، مختلف برادریوں کے اندر تقسیم کیا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا. فرمایا پہچان کے لیے، تعارف کے لیے. فرمایا یہ مقصد تھا، لیکن اول کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. بے شک ایسا ہی. فرمایا کہ کوئی برادری، کوئی جو ہے زبان بولنے والا، کسی رنگ کو رکھنے والا، کسی نسل کا کو بندہ، اس بنیاد پر کہ میرا رنگ یہ ہے، میری نسل یہ ہے، میری زبان یہ ہے، میں اس علاقے میں رہتا ہوں اس لیے میں معزز ہوں، محترم ہوں. رب کائنات نے فرمایا نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک پیمانہ ایک دے دیا. اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو ایک آفاقی خطبہ، جو ایک عالمگیر خطبہ، قیامت تک رہنے والے خطبے دیتے رہیں گے، بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگ خطبے دیتے رہیں گے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خطبے کا مقابلہ کوئی بھی خطبہ نہیں کر سکتا ہے. اپنی جامعیت کے اعتبار سے اس خطبے کی خصوصیت یہ ہے رئیس بھائی قبلہ ڈاکٹر صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک صفت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم، جوامع الکلم ہیں.
کہ مختصر کلمات اور سمندروں کو کوزے کے اندر، ایک سمندر نے کئی سمندروں کو کوزے کے اندر بند کر دینا، کیا بات یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس خطبے کے اندر جو ہے آپ کو بدرجہ اتم نظر آئے گی۔ بے شک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر یہی فرمایا، چونکہ عرب کے اندر تفاخر نسلی بہت پایا جاتا تھا، اپنے خاندان کا، قبیلے کا۔ ان کے اشعار دیکھیں آپ، جتنے بھی اشعار ہیں، جتنے بھی ہم نے پڑھے ہیں، مقامات پڑھے ہیں، آپ نے متنبی کو پڑھا ہے، جتنے بھی پرانے شعراء ہیں، ان کا یہی ہوتا تھا کہ میرا خاندان یہ ہے، میری برادری یہ ہے، میں اس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ ہے۔ اسلام نے آ کر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خاص طور پر اس خطبے کے اندر جب دین کو مکمل کیا تو فرمایا ان تمام زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو اور ان تمام فخروں کو میں اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، آج میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ کوئی زمانہ عصبیت کی اور زمانہ جاہلیت کی بولی نہیں بولے گا کہ میرا فلاں برادری سے تعلق ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا ہے، تمہارا کردار کیا ہے، اسلام کے لیے تمہارا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر خاص طور پہ فرمایا کہ ان ربکم واحد، تمہارا خدا ایک ہے، ان اباکم واحد، تمہارا جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام بعد، فرمایا کلکم لآدم و آدم من تراب، بے شک فرمایا کہ تمام کے تمام تم جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا مٹی سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے پیدا برابری کیا ہے، مساوات ظاہر بالکل فرمایا۔ برابری مساوات۔ فرمایا وہ خاک سے ہیں تو خاک سار بن کر رہو، تمہارے اندر اس کے اثرات ہونے چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا وہ تمہارے اندر انکساری ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم خاک سے پیدا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ فرمایا کوئی فخر نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر رئیس بھائی قبلہ ڈاکٹر صاحب فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ خاندانوں کے اندر کیوں تقسیم کیا؟ تعارف کے لیے، تعارف کے لیے۔ اس کو ہم نے لِتَعَارَفُوا کو ہم نے لِتَفَاخَرُوا بنا دیا تفاخر کہ میں فلاں برادری کا ہوں، بالکل بالکل، اسی جناب چودھری ہونے ہاں، ہوئے ہوئے ہم وڈیرے ہوتے ہیں، سائیں شاہ تھے پر وڈیرا ہی۔ فرمایا نہ تو ساڈا کوئی چودھری ہے تو نہ کوئی وڈیرا ہے۔ کیا بات، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم معزز و مکرم وہ ہے، بات ہے، ان اللہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ۔ یہ پیمانہ قیامت تک۔ اور پھر جو آپ نے ایک مثال دی ہے کہ اس کو صرف زبان سے نہیں کہا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں، مدنی زندگی کے اندر، پھر خلفائے راشدین نے اس کو برتا ہے۔ برتا ہے، بے شک۔ ہماری تو باتیں ہیں نا، ہم تو صرف وہ باتیں سنا رہے ہیں، برت کے انہوں نے دکھایا ہے، اطلاق کیا اس کا، انہوں نے اطلاق کر کے دکھایا کہ جن غلاموں کو، جن کالے رنگ والوں کو بالکل کمزور سمجھا جاتا تھا، فتح مکہ پر حضور کی نگاہیں اسی بلال کو تلاش، بلال حبشی اذان دے رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت ہاشمی گورے حضور کے خاندان کے، سرکار فرمایا آئینہ بلال، آئینہ بلال، میرا بلال کدھر ہے؟ میری نگاہیں میرے بلال کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ فرمایا کہ اس سرزمین پر کوڑے اس نے کھائے ہیں۔ دنیا کے سارے انقلابات کو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، انقلاب آتے ہیں لیکن وہ جو انقلاب کے اول ترین لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کو ختم ہی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ انقلاب محمدی ہے کہ آج فتح مکہ پر حضور نے، فتح مکہ پر حضرت بلال حبشی کو خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھایا۔ کیا بات ہے، بڑے بڑے قریشی کہنے لگے کہ آج ہم مر جائیں، یہ فلاں کالے رنگ والا کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھاؤ، حبشہ کا غلام جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمان ہے اس کو پہلے زمین پر کر کے دکھایا، برت کے دکھایا۔ فرمایا یہ میرا نصاب ہے اور یہ میری مساوات ہے۔ بہت شہیدین کے فکر و نگاہ سے، شہیدین کے فکر و نگاہ سے مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، مٹے رنگ و نسل کے تفرقے، نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی، نہ رہا تفاخر منصبی نہ رعونت نسبی رہی۔ حضرت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر مساوات کے اعتبار سے، اور حضور نے جس طرح مساوات فرمائی ایسی کون مثال قائم کر سکتا ہے؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر سرکار علیہ السلام نے اس کی مثالیں قائم فرمائی، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہو، حضرت انس بن مالک ہوں، دیگر اور حضور کے پاس آنے والے، کہیں سے صہیب رومی چلے آ رہے ہیں تو کہیں سے بلال حبشی آ رہے ہیں، کہیں سے فارس سے سلمان فارسی آ رہے ہیں، لیکن غلاموں کا یہ اعزاز ہے کہ سرکار کے غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ اسلام میں جو مساوات کو اہمیت حاصل، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرمی. بعد حمد و صلات کے رض بھائی، جس خوبصورت پیرائے میں ہمارے عزیز ترین محبوب شخصیت پیارے بھائی ہمارے آپ کے استاد بھائی صاحب، ماشاءاللہ، استاد بھائی میرے، یہ یقیناً انہیں حاصل ہوتا ہے جنہیں صحیح معنوں میں نسبت مصطفیٰ محسوس ہوتی ہو اور وہ اپنی آنکھوں سے اس خطبے کو محسوس کر کے دیکھ کر اس ماحول کے اندر لے جا کر ایک غلام کے حیثیت سے پیش کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. یہ عام آدمی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. کتابوں میں تو سبھی کچھ لکھا ہوا ہے، پورا قرآن لکھا ہوا ہے. عمل کتنے وہی لوگ کرتے ہیں جو خوش نصیب جن کو منتخب کیا جاتا ہے. ایک ہے درس مساوات اور ایک ہے عمل مساوات. ایک کہلاتا ہے تھیری آف ایکولیٹی اور ایک ہوتا ہے اپلائیڈ ایکولیٹی. دونوں میں فرق ہے. واہ واہ واہ. دنیا کے بڑے مفکرین میں دو نام آتے ہیں، ایک مفکر افلاطون کہلاتا ہے، ایک ارسطو کہلاتا ہے. ان دونوں کے کہنے پر صرف زبان کی چسکے یا زبان کی چاشنی یا زبان کی خوبصورتی کے طریقے تو اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی بتائی ہوئی مثالی ریاست، ان کے بتائے ہوئے مثالی قانون مساوات، ان کے بتائے ہوئے قانونی معاشرتی استدلال اور ان کے بتلائے ہوئے قانون کو ایتھنز اور اسپارٹا میں یا دنیا کے کسی حصے میں نافذ نہیں کیا گیا، نافذ نہیں. اس لیے کہ قابل نفاذ تھے ہی نہیں. واہ، یہ فرد کے بنائے ہوئے قوانین ہیں. فرد کے اور جو رب کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جو قلب مصطفیٰ پر ورود ہوتا ہے اور اس کے بعد عشق مصطفیٰ کی کیفیت میں ڈوبے ہوئے لوگ حضور کے ہر ادا کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو پھر تقویٰ ان کے پیچھے گھومتا ہے، وہ تقویٰ کے پیچھے نہیں گھومتے. اللہ اللہ، واہ واہ. اور اب یہ جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اندر یہ بات آئی ہے، تو یہ جو قانون مساوات یا قانون نسبت، لا آف ایکوٹی کو لے کر چل رہے ہیں، تو آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ اصل میں قانون مساوات کا یہ ابتدائیہ ہے، جس کو آپ پریمبل کہتے ہیں. کسی قانون کو لکھنے سے پہلے ابتدائیہ ہوتا ہے. اور پھر حضور نے یہ فرما دیا کہ جو آج ہیں وہ بھی اور جو کل ہوں گے وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہیں، بلغوا عنی ولو کان آیا، کہ اگر ایک نشانی بھی ہو تو اس کو پہنچا دو. اب مساوات کیا تھی؟ عرب کے مساوات یہ تھی کہ میں عرب عاربہ ہوں، دوسرا عرب مستعربہ ہے، یا ایک عرب مستعربہ ہے اور ایک عرب عاربہ ہے. تو بنو کنان سے کون ہے، بنو خزیمہ سے کون ہے، بنو مدرکہ سے کون ہے، بنو الیاس سے کون ہے، فلاں فلاں. آپ علم الانساب کے ماہرین میں ذرا سا نظر آپ کیجئے تو آپ کو خود ان کے اپنے دراڑوں کے اندر انسانوں کی لاشیں نظر آتی ہیں. حضور نے ان لاشوں کو نکال کر جن سے تعفن پیدا ہو رہا تھا باہر پھینک دیا اور کہا کہ اب آدم اور حوا کی اولاد اور مساوات قانون انسانی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سجدہ جو کعبے کی طرف مساوات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ابراہیم کے خاندان کی اسماعیل کی وہ قربانی جو انسانیت کے لیے دی گئی ہے، اس کو یکجا کر لیجئے تو میں سب سے پہلے اپنے گھر کا خون معاف کرتا ہوں، سود معاف کرتا ہوں، اور جو تفاخر کا عمل ہے اس کو اپنے پیروں تلے رون ڈالوں گا. اس لیے رون ڈالوں گا کہ تاکہ کل آنے والے وقتوں میں لوگوں تم گواہ رہنا کہ مصطفیٰ کریم تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تم ہو. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ تم جیسے ہو گئے، یہ ان کی انکساری تھی، تم نے غلط سمجھ لیا وہ تم جیسے ہو گئے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بشر کے معنی مساوات کے. بشر کے معنی یہ ہے کہ قانون قدرت کے اندر اللہ نے انہیں یہ اختیار دیا لیکن وہ انکساری کے ساتھ تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ورنہ مرتبہ میں تو تم سے اوپر ہیں. ایک عام سا فرد آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں علاقے سے، فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، تو کہا کہ یہ جو قبیلے ہیں، یہ جو قوم ہے، ابن ہشام، اور یہ جو تعارف ہے یہ صرف اتنا ہے کہ تم اس قوم کے ہو کیونکہ ہر قوم کا میں نے جھنڈا دے دیا، ہر قوم کا میں نے علامت اظہاریہ دے دیا تاکہ صرف تمہارا تعارف ہو جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی تفاخر کے لیے کہا گیا کہ یہ شخص جو اس وقت اس جگہ کھڑا ہوا ہے وہ قوم کا سردار ہے، کیونکہ میں تو خود عبداللہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور میں تو وہ ہوں کہ جو انکساری کے اندر سب سے آگے ہوں، میں تو وہ ہوں جو مسکینی کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ کے سامنے جھکائے رکھتا ہے، اور میں تو وہ ہوں جو اپنے سر کو جھکا کر کعبے کی طرف سجدہ کر کے کہتا ہے کہ رب تیرا کرم ہے کہ تو نے آج
محمد اور احمد جو صفات قدسیہ ہیں اس کو عزت عطا فرمائی. اب یہ کہتے ہیں بنو قریش کے لوگ، قبلہ رئیس صاحب، یہ جو بنو قریش کے لوگ کہتے ہیں ہم تفاخر میں سب سے آگے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں تک جائیں گے. مجھے بھائی مفتی عامر صاحب کا یہ جملے چونکہ امانت ہے اس لیے میں مفتی عامر صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ابھی آف کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی اور یہ امانت ہے مفتی عامر صاحب کی کہ انہوں نے جو جملہ کہا وہ بڑا خوبصورت تاریخی جملہ ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ جا رہے ہیں وہاں پر یہ بنو قریش کے اور یہ پلٹ رہے ہیں تو وہ عرفات میں نہیں جا رہے، وہ پہلے ہی پلٹ کر آ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ بقیہ جو کمزور لوگ ہیں وہ آگے تک جائیں، عرفات میں جا کے ٹھہریں. ہم بنو قریش کے لوگ ہیں، ہمارا تو معاملہ ایسا ہے کہ ہم تو جہاں سے چاہیں پلٹ جائیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم برتر ہیں، ہماری ہر عمل کو قبول کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ حج تمہارا مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک عرفات تک نہ جاؤ. تو اب نہ قریش ہے اور نہ کوئی اور جس کو کس خوبصورت پیرائے میں پھر گدڑیوں میں لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے، حاوی ہوں مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے. دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا، تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین. اب یہ تاجدار مدینہ جو رحمت عالم ہے اس لیے رحمت عالم ہے کہ بارش سب پہ برستی ہے اور یہ انوار ایسے ہیں کہ جو محسوس کر لے وہ بلال بن جاتا ہے، ابو ذر غفاری بن جاتا ہے، ویسے قرنی بن جاتا ہے، معین الدین اجمیری بن جاتا ہے، اور جو محسوس نہ کرے وہ ابو جہل اور ابو لہب کے نسب سے ہوتا ہے اور اسی نسب میں مر کر ان کی قبریں بھی معدوم ہو جاتی ہیں. تو یہ قانون مساوات کا صرف دعویٰ مسلمان نہ کریں. میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دعوے کے لیے دلیل دعویٰ، اور دلیل دعویٰ یہ ہے کہ اپنے آپ کو متصف اس طرح سے کر دیجئے ان صفات کے ساتھ کہ جو غلامی کی صفات ہے، تو فخر اور کبریائی خود مل جاتی ہے اور دلوں میں وہ بات آ جاتی ہے کہ جب سلطان باہو کو لوگ دیکھتے تھے تو سلطان باہو کے چہرے پر اتنا حسن تھا کہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ لیتے تھے. یہ روایات کے اندر موجود ہے. تو تقوی ڈھنڈورا پیٹنے سے نہیں ملتا، تقوی تو دل کے معاملات ہیں جو لوگوں کی خدمت سے اور نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب. تقوی ہاں ہونا سرکار نے فرمایا نا، تقوی اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے. تو اس پر مزید کلام کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. آج درس مساوات خطبہ حجۃ الوداع کے تناظر میں جو سرکار علیہ السلام کے فرامین ہیں مساوات کے اعتبار سے، برابری کے اعتبار سے، بہت سی اصلاحات آج کے معاشرے کو چاہیے اور یہی وہ اصلاحات ہیں کہ جو ضروری ہیں، اس وقت انتہائی ضروری ہے بلکہ ناگزیر ہیں اگر اس معاشرے کو بہتری کی طرف لانا ہے، طبقاتی کشمکش ختم کرنی ہے، طبقاتی تفریق ختم کرنی ہے. تو یہی ایک حل ہے کہ ہم قرآن و سنت کو تھام لیں اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم گامزن رہیں. اچھا، سرکار علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ سرکار علیہ السلام کا خود عمل مبارک کیا تھا. چونکہ آپ کے پاس وہ لوگ بھی آتے تھے جو عمرہ تھے، آپ کے پاس پسماندہ طبقات بھی آتے تھے، تو کس طرح کا آپ کا حسن سلوک تھا؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے. اس میں صرف میں ایک جملہ خطبے میں سے پڑھ لوں خاص طور پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقاءکم ارقاءکم اطعموہم مما تاکلون واکسوہم مما تلبسون. فرمایا کہ ان کمزور طبقوں کے ساتھ تم نے نرمی اختیار کرنی ہے. اچھا، عمومی طور پر ہوتا یہ ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی طاقتور سامنے آتا ہے تو ہمارا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہمارے اخلاقیات بہت نکھر کے آ جاتے ہیں. لیکن جتنا کمزور آدمی ہوتا ہے عفو درگزر بڑھ جاتا ہے، ساری چیزیں. جتنا کمزور آدمی سامنے آتا ہے تو ہمارا تکبر بڑھ جاتا ہے، غصہ ہمارا اچانک اس کی چھوٹی غلطی پر زیادہ غصہ آتا ہے اور اصول پسند بن جاتے ہیں. یہ فرق ہونا چاہیے افسر میں اور غلام میں، اور فرق ہو. یہ نظام خراب ہو رہا ہے اس وقت ہمیں نظام یاد آتا ہے، اصول ہمیں سامنے میرے بالکل. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزاج یہ تھا جو آپ نے پوچھا کمزوروں کے حوالے سے، کہ حضور علیہ السلام جتنا زیادہ سامنے کمزور آدمی آتا تھا، حضور کا جو صبر ہے اور حضور کا جو حلم ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. حضور کے اخلاق اور حضور علیہ السلام کی وہ نبوت اتنی زیادہ نکھر کے آ جاتی ہے. اور اس کے واقعات پر سیرت بری ہوئی ہے. اگر کسی نے آ کر انجانے کے طور پر حضور سے چادر کھینچ لی، حضور سے کہا کہ عدل کرو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا رہے ہیں. رئیس بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں. اللہ نے ان کو اتنا منصب ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں، ریاست کے وہ سربراہ ہیں، وہ جو اصولوں کی بات یاد آ رہے ہیں کہ بھائی میرا مسئلہ نہیں ہے، ریاست کے اصول ٹوٹ رہے ہیں، ریاست کے قوانین خراب ہو رہے ہیں، میں اس نظام کو بچانے کے لیے غصہ کر رہا ہوں، میرا نہیں ہے.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ پیش آئے, غلاموں کی مثال دی, حضرت سیدنا بلال حبشی, صہیب رومی, سلمان فارسی, اور حضور علیہ السلام نے جو گلدستہ تیار کیا, آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ غلام بن کر آئے, اور ان کے بچوں کے ساتھ اسامہ بن زید کے ساتھ جو حضور نے محبت فرمائی, تو وہ شاعر نے کیا کہا کہ ایک کندھے پہ لخت جگر شیر خدا, دوسرے کندھے پہ فرزند غلام آتا ہے. عملی طور پر حضور علیہ السلام نے ایک طرف اپنی بیٹی کا بیٹا بٹھایا ہوا ہے, اور ایک طرف جو غلام بن کر آیا تھا, بکتا 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 مکے کے اندر آیا تھا, وہ بکتا بکتا بھی آنے والا اپنے ماں باپ کو جانے کے لیے تیار نہیں کہ ایسی غلامی تو کہیں ملے گی نہیں زندگی میں, ایسے بڑھ کر کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے کمزوروں کے ساتھ, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ, غلاموں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, اور خواتین کے حوالے سے ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی رئیس بھائی بات کی بہت زیادہ, کہ آج دنیا کے اندر جتنی بھی لوگ باتیں کرتے ہیں اور وومنز کی جتنی بھی ساری کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں. حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے, حقوق نسواں کی جتنی بات ہوتی ہے, آپ پلے کارڈ اٹھا لیں, آپ اٹھا کر دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عزتیں عطا فرمائیں, شہزادیاں بنائی ہیں, ان کو جو مرتبے عطا فرمائے, اور اس کے اندر اس محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلمان کی بچی ہے یا کافر کی بچی ہے. حاتم طائی کی بیٹی صفانہ بھی آتی ہے, تو حضور علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنی مبارک چادر جو حضور کے بدن سے لگی ہوئی, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی مبارک چادر جو بدن سے لگی ہوئی ہے, یہ آپ کافر کی بیٹی کے سر پر ڈال رہے ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی تو بیٹی ہے. اور پنجابی کہتے ہیں تیاں تے تیاں ہوندیاں نے, تیاں تے سارے دے سانجیاں نے, تیاں تے ڈاکٹر صاحب اگر اجازت دیں, تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے سارے دے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب دیکھیں کہ یہ وہ آدمیت کا بھی احترام ہے. وہ قیدی بن کر آئے کفار, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی آواز آ رہی, ان کی رسیاں آج تک کھولو. فرمایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, مجھے چین نہیں آ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے جتنا کمزور آیا, جتنا ضعیف آیا, ان کو حضور علیہ السلام نے پکڑ کر اور انسانیت کی معراج عطا فرمائی, ان کو بادشاہ بنایا. حضرت سیدنا سلمان فارسی کی ایک جملہ میں صرف کہوں گا, دیکھیں حضور علیہ السلام کے آل ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے, لیکن حضور نے کیا فرمایا, فرمایا سلمان منی و سلمان من اہل بیت. اللہ اکبر, اپنے اہل بیت کے اندر اعزازاً شامل فرمایا. نفخت فیہ الروح خلقت بیدی, حالانکہ نہ تو رب کا کوئی ہاتھ ہے نہ رب کی کوئی روح ہے, لیکن اسی طرح حضور نے فرمایا سلمان تو میرے اہل بیت سے ہے, سلمان تو مجھ سے ہے. یار بتاؤ, دنیا کے اندر کو اتنا اعزاز دینے والا, اتنا اکرام دینے والا, اتنی محبتیں دینے والا, تب تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے دشت. آپ فرمائے تو دریاؤں کے اندر گھوڑوں کو ڈال دیں گے. وہ جو جملہ آپ نے کہا اور آپ نے فرمایا کہ افلاطون اور ارسطو کے سارے فلسفوں کی کتابیں جو ہیں وہ الماریوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو زمین پر نظر آئے گی, عمل طور پر نظر آئے گی کہ حضور نے کر کے دکھایا اور حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فاتح بن کے جا رہے ہیں, غلام ساتھ بیٹھا ہوا ہے, حضور یہ کیا کر رہے ہیں, یہ غلام ہیں, آپ بادشاہ ہیں, اتنے لاکھوں مربع بل. فرمایا وہ بھی انسان ہے, میں بھی انسان ہوں. فرمایا یہ سبق کہاں سے لائے, فرمایا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق پڑھا کر گئے, اس کو ہم کبھی نہیں بلا سکتے. ڈاکٹر صاحب آج ہم تباہ و برباد ہیں, آج ہم ذلت کے اندر گرے ہوئے ہیں, ہم دوسروں کو دوش دے رہے ہیں, دوسروں کو تان کر رہے ہیں کہ فلاں نے ہمیں گرا دیا, فلاں نے ہمیں گرا دیا. ہمیں کسی نے نہیں گرایا ہے, ہم خود گر گئے ہیں. ہم نے حضور کی سیرت کو, حضور کی سنت کو, کردار کو, اس عاجزی کو, ایک چھوٹا سا منصب مل جائے نا تو دوسروں کو کوئی انسان نہیں سمجھتا ہے, سلام کرنا اچھا نہیں لگتا ہے, تھوڑا سا کوئی بھی ہو, مولوی ہو, پیر ہو, تاجر ہو, کوئی بھی ہو, ایک دم سریا آ جاتا ہے, کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا ہے کہ کیا ان غریبوں سے ہاتھ ملانا, اور پھر ہم بات کریں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس زمین پر اگر محبت وہی لے کر آؤ گے تبھی مسلمان کو اللہ عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. اچھا چونکہ یہ آخری سیگمنٹ ہے, اس میں کلام بھی انشاءاللہ شامل کریں گے, ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم شامل کرنا چاہیں گے اس آخری سیگمنٹ میں. سر یہ فرمائیے گا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم سب ایک خدا کے بندے ہو, تو یہ ایک عالمگیر مساوات کا درس نہیں, بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کیا عصری مسائل کا اس میں حل موجود نہیں ہے؟ کتنا بڑا فلسفہ. اس جملے میں وہ ساری باتیں جو ہمارے علامہ لیاقت بھائی نے فرمایا جس طریقے سے, وہ سب شامل ہے. حضور کی پوری سیرت شامل ہے, حضور کی پوری زندگی, اور اس کے بعد ہماری زندگیوں کے اصول بھی اس میں, اور حکومتی جو انتظامی معاملات ہیں اور قانونی تقاضے جس کو آپ کہتے ہیں عدلیہ, انتظامیہ, مقننہ, یہ تین ادارے جو بنائے جاتے ہیں, یہ ادارے کوئی یہ
کسی کیس میں یا کسی شو پیس کی حیثیت سے رکھنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ خدمت کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. تو یہ فلسفی جو اقبال ہے وہ ایسے نہیں کہہ گیا، کوئی سبب ہے. قانون عمل کے لیے بنتا ہے، حضور نے بتلا دیا. قرآن آیا روحانی پاکیزگی کے لیے، بالغگی کے لیے. قرآن آیا، پاکیزہ تر کر دیا معاشرے کو، پاکیزہ ہو گیا معاشرہ، خلفاء راشدین پیدا ہو گئے، اور ان کی نسلوں سے آج تک جو پاکیزہ انفاس یا انفاس قدسیہ پیدا ہو رہی ہیں وہ اپنے کردار میں ویسی ہی ہیں جو حضور کے زمانے میں لوگ تھے. اس لیے کہ تقویٰ کبھی ختم نہیں ہوتا. اگر شیطان زندہ ہے تو تقویٰ کیسے مر سکتا ہے؟ تو تقویٰ زندہ ہے. اب نظر کس کو آئے گا اور کیسے متقی بنے کوئی؟ تو متقی بنتے نہیں ہیں، متقی تو غلامی سے ملتے ہیں. اور متقی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ یہ غلامی ہے، باطنی طور پہ یہ آزادی ہے. اب قانون مساوات آپ نے کانسٹیٹیوشن بنا دیا 1956، 1962، 1973. آپ نے 1700 کا انقلاب دیکھ لیا امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر آپ نے وہ سب چیزیں بھی دیکھ لی جس کو آپ کہتے ہیں میگنا کارٹا. میں مغربی دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ کینیڈا کے اندر ہیومن رائٹس کے جو بیسک فنڈامنٹل جو اس کے وہ ہیں ریسورسز وہ نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو انجمن اقوام جس کو آپ کہتے ہیں کہ لیگ آف نیشن جو ناکام ہو گئی، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم اور بعد میں حال، پھر آج کی اقوام متحدہ جس کے اندر یہ سب کچھ نظر آتا ہے. یہ سارا کا سارا معاملہ جو آپ کو قانون یہ انسانوں کے لیے نظر آتا ہے. لیکن قربان جائیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درس پر کہ جس میں حضور نے جو درس دیا وہ صرف الفاظ تک نہیں تھا بلکہ لوگوں کو گواہ کر کے یہ کہا کہ تم پابند ہو، کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو تم میرے راستے پر لے کر چلو گے، اور اگر میرے راستے پر لے کر نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کل قیامت کے دن میرے سامنے جواب دہ ہو. کیونکہ یہ امانتاً میں تفویض کر رہا ہوں، اور اس خطبہ حجۃ الوداع میں امانت کیسے ادا کی جائے، اور قرآن نے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ امانتیں کیسے ہوتی ہیں. تو یہ حکومت صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم حکومت کریں. کل قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے کہ تم اتنی بار وزیر بنے ہو، تم نے کیا ذمہ داری پوری کی. ایک معلم پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پڑھے پڑھائے اور قرآن سے محبت اس طرح کرے جیسے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہے. تو یہ ایک جملہ میں نظر کر کے چونکہ وقت بہت ہی کم ہے، یہ صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج ہم اپنے معاشرتی منافقت کو ختم کریں گے تب قانون مساوات اور حضور کی سیرت اور دین کی بات کر سکیں گے. ورنہ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو ایسے نہ کریں کہ تو تاریخ کے اندر صرف آپ کا تمسخر ہو، آپ کا مذاق اڑے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیل و کاشغر کو فتح کرنا ہے تو پھر کردار بھی وہ ہو کہ جب خط لکھ دیا جائے تو سمندر کی طغیانی بیٹھ جائے. کیا بات. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، ثقلین رشید آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آخر میں کلام شامل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مرکزی موضوع ہمارا خطبہ حجۃ الوداع ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فرامین کہ جو اس میں شامل ہیں اور ان کو مختلف موضوعات کی شکل دے کر پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. میں کہ بے وک تو بے مایا ہوں، تیری محفل چلا ہوں، تیری محفل میں چلا دہلیز نشین
دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور تیرا پیکر ہے کہ ایک حالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے جیسے ایک عمر گزارایا ہوں یہ کہیں خامیِ ایمان ہی نہ ہو یہ کہیں خامیِ ایمان ہی نہ ہو میں مدینے سے پلٹ آیا